ایران ایک ایسا ملک جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جہاں صدیوں پرانی تہذیب آج بھی سانس لے رہی ہے۔ جب ہم ایران کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں تہران کی مصروف سڑکیں، شیراز کے باغات یا اصفہان کی شاندار مساجد آتی ہیں، لیکن ایران کی اصل روح کہاں چھپی ہے؟ وہ چھپی ہے اس کے گاؤں میں، اس کی مٹی کی خوشبو میں، کسانوں کی محنت میں، عورتوں کی دستکاری میں اور ان لوگوں کی مہمان نوازی میں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایران کے دیہات کی دنیا میں، جہاں زندگی کا ایک الگ ہی رنگ ہے۔ ایران کے دیہات مختلف جغرافیائی خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شمال میں سرسبز وادیوں اور چاول کے کھیتوں والے گیلان اور مازندران کے گاؤں ہیں، جہاں ہوا میں بارش کی خوشبو رچی بسی ہے۔ مشرق میں صحرائی علاقے ہیں جیسے سیستان و بلوچستان، جہاں ریت کے ٹیلے اور کھجور کے باغات زندگی کا حصہ ہیں۔ مغرب میں کردستان اور کرمانشاہ کے پہاڑی گاؤں ہیں، جہاں برف پوش پہاڑوں کے درمیان پتھر کے گھر بستے ہیں۔ جنوب میں ہرمزگان کے ساحلی علاقے ہیں، جہاں مچھلی پکڑنا اور سمندری تجارت عام پیشے ہیں۔ ایران کے دیہات میں کلچر کا رنگ ہر خطے میں الگ ہے۔ گیلان اور مازندران، یہاں نوروز اور بہار کے آغاز پر بڑے میلوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ روایتی رقص، گلکی رقص پیش کرتے ہیں۔ کردستان، شادی بیاہ پر لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چوبی رقص کرتے ہیں اور روایتی لباس میں نظر آتے ہیں۔ بلوچستان، یہاں کے دیہات میں مہمان نوازی اور قبائلی روایات بہت مضبوط ہیں۔ یہاں زندگی کا محور سادگی، عزت نفس اور باہمی تعاون ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، کھیتوں میں مل جل کر کام کرتے ہیں اور تہواروں پر اجتماعی خوشی مناتے ہیں۔ ایران کے دیہات میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ شمال میں گلکی اور مازندرانی، مغرب میں کردی اور لری، جنوب میں عربی اور بندری لہجہ، مشرق میں بلوچی۔ فارسی زبان سرکاری اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر گھروں اور گاؤں کی گلیوں میں مقامی بولیوں کی مٹھاس سنائی دیتی ہے۔ دیہات کی معیشت بنیادی طور پر زراعت اور مویشی بانی پر منحصر ہے۔ شمال میں چاول، چائے اور ترش پھلوں کی کاشت، وسطی ایران میں گندم، جو اور زعفران، کرمان اور یزد کے علاقوں میں پستہ اور خشک میوہ جات، جنوبی ایران میں کھجور اور مچھلی پکڑنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دستکاری بھی ایک اہم ذریعہ آمدن ہے، جیسے قالین بانی، مٹی کے برتن، لکڑی کا کام اور دیہات کی نقش و نگاری۔ ایران کی حکومت نے دیہات میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اسکول بنائے ہیں۔ پرائمری تعلیم اکثر گاؤں میں ہی دستیاب ہوتی ہے، مڈل اور ہائی اسکول اکثر قریبی قصبوں میں ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لیے طلبہ کو شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے پچھلے برسوں میں خاص اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن کچھ دور دراز علاقوں میں اب بھی روایتی سوچ رکاوٹ بنتی ہے۔ ایرانی دیہات کی خواتین محنت اور ہنر کی اپنی مثال آپ ہیں۔ کھیتوں میں بیج بونا اور فصل کاٹنا، مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا، قالین بانی، کپڑے سینا، روایتی کھانے پکانا، گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ چھوٹے کاروبار چلانا۔ بہت سی خواتین اپنے ہاتھوں کے بنے قالین اور دستکاری کے سامان شہروں میں بیچ کر گھر کی آمدنی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایران میں ہیلتھ ہاؤسز دیہی صحت کے بنیادی مراکز ہیں، جہاں تربیت یافتہ نرس یا طبی عملہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں ویکسینیشن، زچگی کے بعد دیکھ بھال اور عام بیماریوں کا علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ ایرانی دیہات میں گھروں کا ڈیزائن علاقے کے موسم کے مطابق ہوتا ہے۔ شمال میں لکڑی اور مٹی کے گھر، ڈھلوان دار چھتوں کے ساتھ، صحرائی علاقوں میں کچی اینٹوں کے موٹے دیواروں والے گھر، پہاڑی علاقوں میں پتھر سے بنے ہوئے مکانات۔ گھروں کی اندرونی سجاوٹ میں قالین، روایتی برتن اور لکڑی کا فرنیچر عام ہیں۔ ایرانی دیہات کے کھانے سادہ مگر لذیذ ہوتے ہیں۔ شمال میں چاول، مچھلی اور سبزی خور پکوان، مغرب میں گوشت والے کھانے جیسے کباب اور دولمہ، بلوچستان میں مسالہ دار مچھلی اور کھجور کی ڈشز ہوتی ہیں۔ نوروز، عید الفطر، عید قرباں اور مقامی فصل کی کٹائی کے تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ موسیقی، رقص اور روایتی کھیل تہواروں کا حصہ ہیں۔ ایران کے دیہات میں زندگی سادہ ضرور ہے، مگر خوشیوں سے بھرپور ہے۔ یہ لوگ اپنی محنت، محبت اور مہمان نوازی سے نہ صرف اپنے گاؤں کو بلکہ پورے ایران کی تہذیب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کبھی ایران جائیں تو شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات کی سیر ضرور کریں، کیونکہ اصل ایران تو وہاں بستا ہے۔
اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے اور گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔